نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں 10واں سپارہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ 10ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے غنیمت کے مصارف کو ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ سورۃ الانفال ہے اور سورۃ الانفال کے آغاز میں بھی یہ مضمون مذکور تھا کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب میدان جہاد اور قتال میں کافروں کا جب مال ہاتھ آئے تو اس مال کو کیا کیا جائے، تو اس مال کے مصارف کو اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ یہ جو مال کافروں کا ہاتھ آیا ہے یہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس مال کا 5واں حصہ خمس یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نائب ہوگا خلیفۃ المسلمین، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق فقراء پر، یتیموں پر، مساکین پر خرچ کرے گا، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو اسے بیت المال میں جمع کیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق فقراء کی اعانت اور مدد کی جائے گی۔ اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ 4 حصے ان لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہوں گے جو غانمین ہیں اور جو غازیین ہیں، جو اس جنگ کو جیت کے آئے ہیں اور جن کو غلبہ ہوا اور جنہوں نے کوشش اور محنت کی ہے، باقی مال ان کو دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالی نے یہاں بدر کے مختصر سے حالات کو ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے کہ جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فیصلے والا دن۔ گویا کہ بدر والے دن میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدر کے موقع پر کہ آج کے دن کافروں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے۔ ارشاد فرمایا اب یہ کفر جو ہے وہ سر نہیں اٹھائے گا۔ اس موقع پر 313 صحابہ تھے، 76 صحابہ وہ تھے جو مہاجرین تھے اور باقی صحابہ انصار تھے، اور ان مہاجرین میں سے 6 صحابہ اور انصار میں سے 8 صحابہ اس غزوے میں شہید ہوئے۔ یہ مختصر سی تعداد شہادت کی ہے، اور باقی اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوب مال غنیمت بھی عطا فرمایا، غلبہ بھی عطا فرمایا۔ یہ پہلے تفصیل آپ حضرات سن چکے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہ دوسرے سال میں یہ معرکہ بدر کا پیش آیا۔ پھر اللہ پاک نے اسلامی فوج کا ایک اصول یہاں پر ذکر فرمایا ہے جس کی مختصر تشریح کل بھی عرض کی تھی کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو فثبتوا، ثابت قدم ہو کے لڑا کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کی یاد کو مت بھولنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ آپس میں اگر اختلاف کرو گے اور آپس میں دست و گرباں ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور کافروں کے دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ یہ مضمون بھی ذکر کیا کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ تو صرف نیک نیتی شرط نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ عمل درست بھی ہو۔ کسی ناجائز اور حرام کام میں اگر آپ نیک نیت کر کے اچھی نیت کر کے اس عمل کو کریں گے تو وہ عمل نیک نہیں بنتا۔ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ جب مکہ والے مشرکین یہ سارے کے سارے بدر کے موقع پر آئے اور انہوں نے خوب گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا بھی کی اور یہ کہا کہ اے اللہ ہم میں سے یا ان میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے یا ہم میں سے، اے اللہ جو حق پر ہے اس کی مدد کر۔ اے اللہ ہم خوب اخلاص کے ساتھ لڑیں گے، اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کریں گے، مالوں کو پیش کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو محض اخلاص نہیں، طریقہ بھی تو ٹھیک ہو اور نہج اور راستہ بھی درست ہوگا تو پھر تمہارا اخلاق کارگر ثابت ہوگا۔ اگر ایک آدمی ناجائز اور حرام کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میری نیت اچھی ہے تو اس اچھی نیت سے اس کا عمل کبھی بھی درست نہیں ہوتا۔
اور ساتھ ساتھ ایک شیطان کا مکر اور فریب اور اس کا داؤ بھی ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی شیطان تمہارے سامنے آئے گا اور اچھا برا عمل، گناہ والا عمل تمہیں اچھا کر کے دکھائے گا، تمہاری نیت میں اخلاص پیدا کرے گا، تو خیال رکھنا کہ اگر وہ عمل ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے تو جتنا بھی اچھا ہو، بہترین ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اسی موقع پر بدر میں جب مشرکین نے دیکھا کہ ہم کیسے لڑیں گے، ترتیبیں اپنی بنا رہے تھے، ابو جہل کے پاس ایک آدمی آیا، وہ یوں کہہ لیجئے کہ آدمی کیا، ایک شیطان آیا، اور وہ ایک انسان کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سراقہ بن مالک یہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، جس طرح سے ابو جہل سردار ہے اسی طرح سے سراقہ بن مالک بھی مکے کے سرداروں میں سے تھے، اور یہ شیطان اپنے ساتھ بہت سارے افراد لے کے آیا، انسانی شکل میں آیا ابو جہل کے پاس، اور آ کے کہتا ہے میں سراقہ بن مالک ہوں، مجھے تو آپ جانتے ہی ہو، میرے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں اور میری آپ کے ساتھ ہمدردی ہیں، آپ جانتے ہی ہو، خوب تم لڑو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہر طرح کی مدد کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو جہل اور مشرکین نے دیکھا کہ ہماری تعداد تو زیادہ ہے، اور سراقہ ابن مالک اس نے بھی ہمارے ساتھ تعاون اور مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان میں آئے، اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے اتارے، شیطان کو وہ فرشتے نظر آئے، شیطان تو پیچھے بھاگ گیا۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں گروہ آپس میں لڑنے لگے، مسلمانوں کا اور مشرکین کا، تو شیطان پیچھے بھاگا اور کہتا ہے انی بریء منکم، مشرکوں سے کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب مجھے آ کے پہنچے۔ یہ لوگ مشرکین حیران ہو گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، سراقہ ابن مالک ایسا بزدل تو آدمی تھا نہیں، کیسے پیچھے بھاگ گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ مکہ واپس آ گئے تو واپس آ کے انہوں نے خوب سراقہ ابن مالک کو ڈانٹا، کوسا کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو وہاں آیا اور تو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں ہوں، میں کہاں گیا ہوں؟ کہا تم تو تھے، کہا نہیں میں نہیں تھا۔ تو پھر انہیں حقیقت پتہ چلی کہ یہ کوئی حقیقت اور ہے، یہ کوئی ہمارے ساتھ شیطان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی شیطان اس طرح سے بھی آدمی کو برگلاتا ہے، انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور آدمی کو نافرمانیوں پر تیار کرتا ہے۔ تو اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ یہ تمہیں کبھی کبھار کہیں سے غیبی آواز آ جائے تو اسے یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے ہے، اگر ناجائز چیز ہے تو وہ سمجھنا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ کوئی الہام نہیں ہے، وہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ بات بزرگی کی ہوتی تو شیطان تو ابو جہل کے پاس بھی آیا تھا، اسے بڑا بزرگ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اللہ کی سب سے بری مخلوق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ کے اندر جا کے اسلامی سیاست کو جب قائم کیا، دو بڑے اصول اسلامی سیاست کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لائے۔ پہلا اصل اور پہلا ضابطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی قومیت کو قائم کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کی تقسیم کو ختم کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقائی، لسانی، وطنی تقسیم کو ختم کیا۔ جانے والے مکہ مکرمہ سے مہاجرین کہلاتے تھے، وہاں مدینہ منورہ میں جو لوگ موجود تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مہاجرین اور انصار، جو انصار مسلمان ہو چکے تھے اور جو مہاجرین میں سے ہجرت کر کے آ چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو آپس میں ملا دیا اور ارشاد فرمایا آج کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس بھائی بندی کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انصار صحابہ نے اپنے مال مہاجرین پر نچھاور کر دیے، اور اس قدر نچھاور کر دیے کہ جس کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ اپنے پاس رکھا، ایک مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے پیشکش کی کہ ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا، اس لیے کہ جو مکہ سے گئے تھے یہ اپنا مال چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور بیویاں مسلمان ہوئیں تو ساتھ لے کے گئے، مسلمان نہیں ہوئیں تو ان کو وہاں ہی چھوڑ دیا۔ سارا مال و متاع مکہ میں رہ گیا تھا، نہتے اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے، تو بھرپور انصار نے ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیا۔ اللہ پاک نے خوب ان کے فضائل بیان فرمائے اور ان کو جنت کی وعدے بھی سنائے کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ان آنے والی مہاجرین کا تعاون کیا اور ان کی مدد
مدد کی. تو عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی اسلامی بنیاد قائم قرار دی کہ اسلامی قومیت کا دار و مدار وہ دین پر ہے، مذہب پر ہے، وہ لسان پر نہیں ہے، وہ علاقے پر نہیں ہے، وہ رنگ اور نسل پر نہیں ہے. دوسرا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے سب سے بڑا اقدام کیا وہ یہ کہ یہودیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خطرات تھے. ایک خطرہ تو مکہ والوں سے تھا، خطرہ مشرکین مکہ سے خطرہ تھا ہی تھا، اور دوسرا مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، یہ قبائل تھے. بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر ایک قبیلہ تھا. یہ تین بڑے بڑے قبائل مدینہ منورہ میں یہودیوں کے آباد تھے. اور اگر ان یہودیوں کی آپ تاریخ سننا چاہیں تو مختصراً یہ سن لیجئے کہ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے یہودی وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے صدیوں پہلے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ شام سے آئے تھے. یہ اس لیے آئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے. انہوں نے سنا، تورات میں انجیل میں سنا کہ نبی آخر الزمان وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ اس کا مہجر، ہجرت گاہ بنے گا، یہاں ہجرت کر کے آئے گا. انہوں نے اپنی کتابوں میں خوب انصار کے فضائل پڑھے تھے، تو وہ وہاں سے اٹھ کے آ کے یہاں بیٹھ گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب نبی آخر الزمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم خوب ان کی مدد کریں گے اور ہم سب سے اول انصار بنیں گے. تو یہ ان کا ایک جذبہ تھا، ان کے آباء و اجداد کا تھا. آباء و اجداد تو مر گئے، ان کی تو موتیں آ گئی ہیں، اور اب جو نئی نسلیں آئیں، جب انہوں نے نئی نسلوں نے دیکھا، یہودیوں کی نسلوں نے، کہ یہ جو نبی آخر الزمان آیا ہے یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے آیا ہے، یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر 12 بیٹے ہیں. ان 12 بیٹوں سے یہودیوں کے 12 قبائل تھے. تو یہ چونکہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا سلسلہ نسب ملتا تھا، تو ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہونے لگا کہ یہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان کا نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضد اور عناد کی بنیاد پر ایمان نہیں لایا، مخالفت پر اتر آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا. معاہدہ ان سے یہ کیا کہ نہ تو آپ نے ہماری حمایت کرنی ہے، اور اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا تو آپ نے ان کا تعاون بھی نہیں کرنا، نہ آپ ہمارا تعاون کریں اور نہ آپ ہماری مخالفت کریں. یہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ طے ہوا. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی معاہدہ کیا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا تو آپ مدد نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے آپ اس کا تعاون بھی نہیں کریں گے جو ہمارا دشمن ہوگا. یہ معاہدہ طے ہو گیا. چنانچہ اس معاہدے کی پاسداری کچھ عرصہ تو ہوئی، لیکن جب غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تو احد کے موقع پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی یہودیوں نے. کعب بن اشرف جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا سردار تھا، اس نے مشرکین مکہ کو، جو مکہ سے آنے والے تھے، احد کے میدان میں جو لڑنے کے لیے صحابہ سے لڑنے کے لیے مشرکین آئے، ان مشرکین کو اسلحہ فراہم کیا تھا. تو یہ اسلحہ فراہم کرنا یہ اس وعدے کی غداری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، انہوں نے معذرت کی، اچھا بھائی آج کے بعد نہیں ہوگا. چلو وعدے کی تجدید کر دی گئی، وعدہ دوبارہ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر حدیبیہ کا جب موقع آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے معاہدہ کیا. مشرکین سے یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان ہے. یہ حدیبیہ کا معرکہ پیش آیا تھا، واقعہ جو پیش آیا ہے یہ 6 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 6 سال کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے. راستے میں حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے مزاحمت کی، روک دیا اور کہا کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مذاکرات ہوئے، خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے. اس کی تفصیل آگے 26ویں سپارے میں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. 10 سال تک یہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. اچھا، جب باہر سے جنگ بندی ختم ہو جایا کرتی ہے تو ملک کو اندر سے سنورنے کی ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ اندرونی معاملات کو دیکھا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی معاملات کو دیکھا، صحابہ کی تربیت کرنا شروع کی. اب جب جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اور مکہ والوں سے مطمئن ہو گئے اور اب کوئی جنگ نہیں ہے، تو مکہ سے لوگ مدینہ منورہ آنے لگے. مشرکین جو رشتہ دار تھے، رشتہ داریوں تو تھیں، ملنے ملانے کے لیے آتے تھے اور یہ بھی گاہے بگاہے وہاں جاتے تھے. تو مکہ والے جب مدینہ منورہ آئیں اور مدینہ والوں کے اخلاق دیکھیں تو اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں. اور
دوسرا فائدہ اس جنگ کا اس صلح کا فائدہ دوسرا یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مشرکین سے تو مطمئن ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر ممالک کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، خطوط لکھنا شروع کیے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 ممالک کو خط لکھے اور اسلام کی دعوت دی، بادشاہوں کو خط لکھے، اور وہاں سے پھر بادشاہوں نے اپنے اپنے وفد بھیجے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا۔ تو اس صلح کا ظاہری ایک فائدہ تو یہ رہا۔ جب یہ صلح ہو گئی اور ادھر سے اس صلح کے بعد یہ ہوا کہ مشرکین نے اس صلح کی مخالفت کر دی۔ مشرکین نے کیسے مخالفت کی؟ مشرکین کے ساتھ جب صلح ہوئی تو اس صلح کے بعد یہ معاہدے طے ہوئے اور یہ بات طے ہوئی ہے کہ بڑے بڑے جو قبائل تھے، آپ یوں سمجھیں کہ دو بڑی طاقتیں، ایک مسلمانوں کی طاقت اور ایک مشرکین کی طاقت تھی، چھوٹے چھوٹے قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جو چاہتا ہے مسلمانوں کا ساتھ دے، جو چاہتا ہے مشرکین کا ساتھ دے۔ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور بنو بکر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ ان دونوں چھوٹے قبیلوں کی آپس میں ایک مرتبہ لڑائی ہوگی، بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ جب ان دونوں قبائل کی آپس میں لڑائی ہوئی تو چونکہ بنو بکر جو قبیلہ تھا وہ مشرکین مکہ کا حلیف تھا، مشرکین مکہ نے اپنے قبیلے کی خوب مدد کی ہے اور تعاون کیا، اور بنو خزاعہ کے خلاف انہوں نے اسلحہ فراہم کیا۔ معاہدے میں یہ بات طے تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا ساتھ دینے والا ہے اس کے خلاف اگر کوئی دوسرا جنگ کرے گا تو مشرکین کو تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب یہ وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 8 ہجری کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ خیر، جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی طاقت کو اور جسمانی ہر قسم کی طاقت کو دیکھا تو وہ مرعوب اور مبہوت ہو کے رہ گئے۔ مکہ اللہ پاک نے فتح کرا دیا، مکہ فتح ہو گیا اور غلبہ آ گیا، اس قدر غلبہ آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ظالموں نے نکالا، جن ظالموں نے ستایا تھا، آج وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کے مطابق معافی کا اعلان کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج کسی سے باز پرس نہیں ہوتی، کوئی آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، سب کو معافی ہے۔ تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 اشخاص کے نام لے کے بتایا کہ یہ جہاں پر بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ اس لیے یہ وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ پیش تھے، اور انہوں نے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار کہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا سخت جرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا جرم ناقابل معافی قرار دیا۔ پھر بھی ان میں سے بعض ایسے تھے جو قتل ہو گئے، بعض بھاگ گئے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو ان کا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، جن میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، جن میں ہندہ بھی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جنہوں نے نکالا تھا، ان کے لیے بھی اعلان یہ تھا کہ معافی نہیں ملے گی، لیکن وہ بھی توبہ کر کے آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بھی قبول کر لیا۔ عبداللہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، ان کا اسلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے مکہ فتح فرما دیا۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر جو یہود تھے جنہوں نے غداریاں کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی جانب سے حکم ہوا کہ انہیں یہاں سے نکالیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ منورہ سے نکالا اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے، اور جب خیبر کی طرف چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، ان کو خیبر سے بھی نکالا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آخری وصیت یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ عرب کے جزیرے سے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو نکال دو، ان کو یہاں کسی طرح سے بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ فتنہ پرور لوگ ہیں، جہاں یہ ہوں گے یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، اسلام کے خلاف فتنے پھیلائیں گے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کافی حد تک ان کو مدینے سے نکالا، اور مدینہ منورہ یہودیوں سے، منافقوں سے، یہودیوں سے اور مشرکین سے پاک ہو گیا، اور یہاں اب چین اور سکون کے ساتھ لوگ زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ مختصر حالات یہاں سورۃ الانفال کے آخر میں اور سورۃ توبہ کے شروع میں بھی اللہ پاک نے انہی حالات کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ مضمون ذکر فرمایا کہ جن جن لوگوں سے جتنے بھی معاہدے تھے وہ سارے معاہدے ختم ہو گئے، اور
مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کسی جگہ پر آپ جنگ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور مشرکوں پر اور کافروں اور ظالموں پر آپ حملہ کریں گے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف انہیں بلانا ہے۔ اگر اس بات کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتے تو دوسرا اختیار ان کو یہ دیں گے کہ جزیہ دیں گے اور ذلیل ہو کر وہ رہیں گے، ٹیکس دیں گے، اور آپ ان کے جانوں کی مالوں کی حفاظت کریں گے۔ البتہ ان کو اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اب ملک دارالاسلام ہو چکا ہے، مکہ مکرمہ دارالاسلام بن گیا، مدینہ منورہ دارالاسلام بن گیا، تو اب یہودیوں کو مشرکوں کو علی الاعلان اپنے مذہب کو پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپنے گھروں کے اندر اور اپنے عبادت خانوں کے اندر عبادت کرنا چاہیں تو ان کی اجازت ہے، وہ اپنے مذہب کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر کسی قوم پر آپ کا غلبہ ہو جائے تو دیکھو غصے میں بے قابو نہ ہو جانا، بے قابو ہو کر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، بلکہ انہیں مہلت دینا، انہیں اسلام کے محاسن اور اخلاق سمجھانا، شاید وہ اسلام کے محاسن اور اخلاق سمجھ کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ سورہ توبہ کے اندر آغاز میں اللہ پاک نے یہاں براءۃ من اللہ ورسولہ کے کلمات سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصحف لکھوایا اور جمع کروایا تو اس موقع پر دیکھا کہ یہاں بسم اللہ نہیں تھی، لہذا صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ اس میں بسم اللہ درج نہیں کی گئی، نہیں لکھی گئی۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ پاک کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، رحمان اور رحیم یہ دو اللہ کے نام آتے ہیں جس سے اللہ پاک کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک کے غیظ اور غضب اور غصے کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں اتاری گئی اور بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ جب ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں تو بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ پیچھے سے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں اور سورہ انفال آپ کی ختم ہوئی، فوری آپ سورہ توبہ شروع کریں گے تو اب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ تلاوت کا آغاز یہاں ہی سے کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ نے قرآن کھولا اور سورہ توبہ سے ہی آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اور اگر سورہ توبہ کے درمیان سے کہیں آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو درمیان سے بھی آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کا حکم اس وقت ہے کہ جب آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ انفال ختم ہوئی، فوری آپ کو سورہ توبہ شروع کرنی ہے، تو اب آپ نے اس دوران بسم اللہ یہاں پر نہیں پڑھنی۔ اسی طرح سے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مشرکین مکہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو، حالانکہ ہم تم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اصل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر بیت اللہ کا تعمیر کرنا، مسجدوں کا تعمیر کرنا اور خیر کے اعمال کرنا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے اعمال تمہارے برباد ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک ضابطہ اور اصول یہ ذکر فرمایا، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، دیکھو سب سے مقدم رشتہ اسلامی رشتہ ہوا کرتا ہے، اسلامی رشتے پر سارے رشتے قربان ہیں، صحابہ نے قربان کیے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، جن کی بیویاں مسلمان ہوئیں ساتھ آ گئیں، نہیں مسلمان ہوئیں چھوڑ کے آگے، باپ مسلمان ہوئے آگے، نہیں مسلمان ہوئے چھوڑ کے آئے، ماؤں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑا، اولادوں کو چھوڑا، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسلامی رشتہ وہ سب سے قوی رشتہ ہے۔ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر تمہارے بھائی بھی ہیں اور پھر تمہارے باپ بھی ہیں اور پھر تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو پھر تمہاری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، پھر وہ تمہاری میراث نہیں پا پائیں گے۔ اگر ایک آدمی مسلمان مر جاتا ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار کافر ہوتا ہے تو کافر مسلمان کی میراث نہیں پاتا۔ اسی طرح سے اگر کافر مر جاتا ہے اور مسلمان اس کا کوئی وارث ہوتا ہے تو وارث مسلمان بھی اس کی میراث نہیں پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا جب انتقال ہوا، چونکہ کفر پر خاتمہ ہوا، ایمان نہیں لائے، آخر دم تک کفر پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے انہیں
کسی گڑھے میں ڈال کے آ جاؤ۔ اس طرح سے نہیں جس طرح سے عام مسلمانوں کو نہلایا جاتا ہے اور اس کے بعد کفنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، وہ معاملات نہیں۔ بس یہ کہا کہ باپ ہے اس لیے اس کو لے جاؤ اور کسی جگہ پر گڑھا کھود کر دفن کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ انسانی جان کا احترام یہی ہے۔ زندہ اور انسانی جان باہر اگر رہے گی تو بھی تعفن پیدا ہوگا، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اور جب کفر پر ہے تو اس کا احترام کوئی احترام نہیں ہے، اسے لے جاؤ اور جا کے کسی جگہ پر ڈال کر آ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سب سے بڑی بنیاد ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ پاک نے اپنی مدد کا تذکرہ کیا۔ یہ غزوہ حنین مکہ جب فتح ہوا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد حنین کا معرکہ پیش آیا۔ اس حنین کے معرکہ میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی اور سامنے جو کافر تھے ان کی تعداد 4,000 تھی۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ آج تو ہم بڑے زیادہ ہیں، اور بدر میں ہم 313 تھے، سامنے 1,000 کا لشکر تھا، ہم غالب آئے، اور احد میں بھی اسی طرح سے رہا، ہم 1,000 تھے، سامنے 3,000 کا لشکر تھا، اور پھر اللہ پاک نے غلبہ دیا اور پھر اچانک وہ غلبہ شکست میں بدل گیا۔ خیر، ہمیشہ ہم غالب آتے رہے، آج تو غلبہ ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ 12,000 کا مقابلہ ہو رہا ہے 4,000 سے، اور خوب اسلحہ سے لیس تھے، اس لیے مکہ فتح ہوا، خوب مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ یہ قبیلہ حنین میں قبیلہ حوازن، یہ بڑا جنگجو اور سخت قبیلہ تھا، بڑے زبردست تیر انداز لوگ تھے، اور انہوں نے پہلے پیغام بھیج دیا، مسلمانوں ہوشیار رہنا، آپ کی لڑائی آج سے پہلے مکہ والوں سے ہوئی ہے، حنین والوں سے نہیں ہوئی ہے، اور آپ ہم سے لڑے نہیں ہو، آپ دیکھ لیں گے ہماری لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کے گئے، ایمان کی دعوت دی، خیر انہوں نے قبول نہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر طریقہ کار یہی ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے جیسے ہی پیش قدمی کا حکم فرمایا، وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ حوازن والے، اس قدر انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، اس قدر تیر برسانا شروع کیے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، معلوم نہیں کہاں سے تیر آ رہے ہیں، مسلمان سنبھل نہ پائے تو مسلمانوں کو پسپائی ہو گئی، پیچھے آنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا، اس قدر پیچھے ہٹے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، آپ نے کیوں کہا تھا کہ آج ہم غالب آئیں گے؟ آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ کو اپنی تعداد پر اور طاقت پر گھمنڈ کیوں ہونے لگا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، آپ کو اپنی کثرت پر آج خوشی تھی، دیکھو نا اللہ پاک نے تمہاری مدد آج نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کثرت اور قلت پر مدار نہیں ہے، ایمان پر ہے۔ اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر اللہ پاک مدد کریں گے۔ خیر، اللہ پاک نے پھر دوبارہ سے حالت بدلی اور اللہ پاک نے صحابہ کو سنبھلنے کی توفیق دی۔ جب سنبھل گئے، پھر سنبھل کر حملہ کیا تو وہ حوازن والے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، 4,000 سے زیادہ بکریاں ہاتھ آئیں اور بے شمار مال ہاتھ آیا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ میں، چونکہ مکہ فتح ہوا تھا نیا اور مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے مکہ فتح ہونے کے بعد، اور یہ قریش والے تھے، آپ علیہ السلام کے خاندان والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے مال غنیمت ان کو خوب دیا، بہت مال غنیمت دیا۔ جب یہ مال دیا، ادھر مدینہ منورہ والے جو لوگ تھے ان میں سے کسی شخص نے یہ کہہ دیا، اور وہ روایت میں آتا ہے کسی نفاق والے نے، منافق نے یہ لفظ کہہ دیا کہ جنگ کی جب بات آتی ہے تو ہم آگے اور مال دینے کی بات آتی ہے تو اقربا پروری ہوتی ہے، مکہ والوں کو دیا جا رہا ہے، قریشیوں کو دیا جا رہا ہے، وہ تو خاندان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ نے انصار کو جمع فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کا رسول تمہارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، تم یہ کہتے ہو کہ جناب مالوں نے دیا گیا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کا رسول لے کے مدینہ جاؤ گے؟ تمہارے لیے یہ سعادت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں مکہ تو نہیں رہوں گا، مکہ میرا خاندان ہے، آباء و اجداد ہیں اور میرا جناب جائے پیدائش ہے، مجھے مکہ سے شغف ہے، تعلق ہے، محبت ہے، لیکن میں جا کہاں رہا ہوں، تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں لے کے جا رہے، لوگ اونٹوں کے ریوڑ لے کے جا رہے اور تم اللہ کا رسول ساتھ لے کے جا رہے؟ تو سب نے توبہ کی کہ اللہ کے رسول ہم راضی ہیں۔ پھر آپ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، الناس شعار والانصار دثار، کہ لوگ جو ہیں وہ میرا باہر کا لباس ہیں اور انصار مدینہ میرا اندر کا لباس ہیں۔ دثار اس لباس کو کہا جاتا ہے یہ جو اندر بنیان ہوتی ہے جو آدمی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو باہر سے قمیص ہوتی ہے، یہ جسم کے ساتھ کم لگتی ہے، اندر والا لباس ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے انصار کی مثال دی، فرمایا انصار تو میرا اندر کا لباس ہے۔
یہ گہرا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بتایا، اور پھر وہ سارے کے سارے خوش ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہوئے کہ اللہ کے رسول بس جس کو آپ دیں مال، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، جو کچھ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لوٹا دیں گے۔ یہ حالات ذکر کرنے کے بعد پھر یہودیوں کے کچھ حالات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ دیکھو ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہودیوں نے، نصرانیوں نے لوگوں کے مالوں کو کھایا، اور ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ اور یاد رکھنا جو لوگ مال، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور زکاتیں ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی یہ گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے ان کے جسموں پر داغا جائے گا، چہروں پر داغا جائے گا، پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے صحابہ میں سے خاص کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کا اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر معاون ثابت ہوئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا موقع آیا۔ ہجرت کے موقع پر خوب مدد کی۔ اللہ پاک نے ایک ڈانٹ نازل فرمائی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم نے اپنے نبی کی مدد کیوں نہ کی؟ نبی کی مدد کیسے کریں گے؟ میں اور آپ کیسے نبی کی مدد کریں گے؟ نبی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دین کی مدد کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرو اور عمل میں لاؤ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر تم نے مدد نہ کی تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس رسول کی مدد کی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری امت کو عتاب ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عتاب اور غصے سے مستثنا ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے مدد کی اور ابوبکر نے مدد کی، ابوبکر نے مدد کی، تو لہٰذا اے اہل ایمان تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر غزوہ تبوک میں کچھ منافقوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول ہم نہیں جا سکتے، نفاق تھا، نفاق کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور ظاہر تو اسلام ظاہر کرتے تھے، کہتے تھے جناب ہمارے گھروں کی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، جی جو چاہتا ہے آپ کے ساتھ جائیں اور لڑیں اور آپ کی مدد کریں لیکن نہیں جا سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رخصت دیتے چلے گئے، رخصت دیتے چلے گئے۔ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے معاف تو کیا ہے آپ کو لیکن آپ کو انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ غزوہ اسی لیے ہوا ہے تبوک تاکہ منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان میں فرق کیا جا سکے، جو نبی کا ساتھ دے گا وہ پکا مخلص ہے اور جو نبی کا ساتھ نہیں دے گا وہ منافق ہے۔ اور پھر اسی طرح سے منافقوں کی ایک گندی عادت ذکر فرمائی ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یہ حال ہے پہلی ان کی بری عادت تو یہ کہ یہ جاسوسی کا کام کرتے ہیں، یہ کافروں کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں، کافروں کے لیے جاسوسی کرنے والا انسان وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمانوں پر پریشانی آتی ہے، غم اور صدمے کی بات آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اگر فتح اور غلبہ ملتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ تیسری بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل نہیں سنتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اگر نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی علامت یہ بتائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی طرح سے صدقات کے، زکوٰۃ کے مصارف کو ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے۔ 8 مصارف اللہ پاک نے اس ایک آیت کے اندر ذکر فرمائے کہ کس کو دینی ہے۔ ارشاد فرمایا فقراء کو، مساکین کو، والعاملین علیہ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے جن کو بیت المال کی جانب سے بھیجا جایا کرتا تھا، والمؤلفۃ القلوب، اور وہ لوگ کہ جن کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اسی طرح سے وفر رقاب، قیدیوں کو چھڑانے میں، والغارمین، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، مسافروں کو، اور اسی طرح سے جو بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے والے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ اور اسی طرح سے پھر منافقوں کی ایک عادت یہ ذکر فرمائی یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافق کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں سے روکتا ہے،
لوگوں کو نیکیوں سے روکتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آخر میں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ایک آدمی کا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وہ بھی نفاق والا تھا، جس کے دل میں نفاق ہے۔ ثعلبہ بن حاطب اس کا نام تھا، یہ ظاہری مسلمان ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے خوب خوب مال عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارے میرا اسوہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، میرا اسوہ حسنہ کافی نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے مکے کے پہاڑوں کا سونا بنانے کی پیشکش کی ہے، میں نے قبول نہیں کی ہے، اگر میں چاہتا تو وہ پہاڑ سونا بن جاتے، تو میری زندگی تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ واپس چلا گیا، چند دنوں کے بعد پھر آیا، پھر آ کے کہتا ہے اگر آپ دعا کر دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ارے ثعلبہ تیری بربادی ہو، ایسی باتیں نہ مانگا کر، ایسی باتیں نہیں کروایا کرتے، ایسی دعائیں نہیں کروایا کرتے۔ بہت اصرار کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اعطی ثعلبہ کذا و کذا من المال، اے اللہ ثعلبہ کو اتنا اتنا مال دے۔ 5 وقت نماز میں آیا کرتا تھا، 5 وقت تھا تو نفاق ہی، لیکن 5 وقت نماز میں آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے مال دے دیا، بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ مدینہ منورہ اس کے لیے کم پڑ گیا، مدینہ کے کنارے پر چلا گیا۔ اب ظہر اثر آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتا اور باقی 3 نمازیں وہاں ہی پڑھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے، کچھ عرصہ اسی طرح سے نظام چلتا رہا، پھر اور مال زیادہ ہو گیا کہ وہ وادی بھی تنگ پڑ گئی اور دور چلا گیا۔ اب جمعے آنے لگا، 5 نمازیں وہاں روزانہ کی، جمعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے پوچھا صحابہ سے ثعلبہ کہاں ہے؟ کہا کہ جناب ثعلبہ کو اللہ نے بہت مال دے دیا اور مدینہ اس کے لیے تنگ پڑ گیا ہے، دور چلا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثعلبہ برباد ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے ثعلبہ سے کہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو، سال ہو گیا ہے پورا، زکوٰۃ دے دو۔ ثعلبہ کے بعد جب یہ آدمی پہنچتا ہے تو ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو غریمہ ہے، یہ تو تاوان ہے، جرمانہ ہے، یہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو نہیں دوں گا۔ پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میری طرف بھیجا یا کسی اور کے پاس بھی آپ نے بھیجا ہے؟ کہا کسی اور کی طرف بھی بھیجا ہے۔ کہا جاؤ جا پہ فلاں سے لے کے آؤ۔ چنانچہ فلاں کے پاس، سلیم اس آدمی کا نام ہے، ان کے پاس جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد پہنچتے ہیں، انہوں نے اپنے مال میں سے بہترین اور عمدہ مال نکال کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو دیا۔ اس قاصد نے کہا کہ نہیں ہمیں تو حکم ہے کہ ہم متوسط مال لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنی خوشی سے اچھا مال دے رہا ہوں، آپ یہ لے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دو اور آپ علیہ السلام جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ چنانچہ وہاں سے وہ مال لے کے پھر واپس ثعلبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہا کہ اب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جناب زکوٰۃ نکالو۔ پھر اس نے وہی جملہ کہا کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا، یہ تو میری محنت کا کمایا ہوا مال ہے۔ آج بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ تو میری محنت کا کمایا ہوا ہے، اللہ کا فضل نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کرم ہے، انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ پھر کہتا ہے کہ اچھا میں سوچتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی پہنچا، اندر آپ علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا، آپ نے دیکھتے ہی کہہ دیا ثعلبہ نے انکار کر دیا، ثعلبہ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول نہیں دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثعلبہ برباد ہو گیا۔ ثعلبہ کے خاندان والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے ثعلبہ کو ڈانٹا کوسا کہ اللہ کے نبی نے تیرے لیے یہ کلمات کہے ہیں، ارے ظالم تم مال لے اور فوری لے جا اور جا کے زکوٰۃ ادا کر کے آ۔ چنانچہ ثعلبہ نے مال لیا اور بکریاں اور ریوڑ اور اونٹ لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں آپ سے مال قبول نہیں کروں، آپ سے مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہت زاری کرنے لگا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں مال نہ لوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مال نہیں لیا، وہ واپس چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر ثعلبہ مال لے کے سال کے بعد پہنچتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا جس سے اللہ کا رسول مال وصول نہ کرے میں کیسے لے سکتا ہوں، نہیں لیا۔ پھر یہ دور بھی چلا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پھر ثعلبہ مال لے کے آیا۔ حضرت عمر نے بھی یہ کہا کہ جس سے اللہ کا رسول وصول نہ کرے اب اگر صدیق نہ لے میں اسے کیسے لے سکتا ہوں، انہوں نے بھی نہ لیا۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات آئی، پھر مال لے کے حاضر ہوا، حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا، تو بالآخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اس لیے میرا عزیز دوستو بزرگوں، اس آیت سے اور اس واقعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو مال اللہ پاک کا دیا ہوا فضل ہے، اس میں بخل نہ کیا جائے، خاص کر کے زکوٰۃ کے معاملے میں بخل نہ کیا جائے، جی چاہے یا نہ چاہے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں ہاں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ یہ عہد اور وعدے تو کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا تو ہم خوب خوب خرچ کریں گے، پہلے جب کچھ نہیں ہوتا ہاتھ میں فقر ہوتا ہے تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، مال ملا ایسے ایسے خرچ کروں گا، اور جب مال ملتا ہے فرمایا یہ بخل کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ نفاق والوں کی علامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان منافقوں کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے اور آپ ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، اور ارشاد فرمایا کہ آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں گے جب بھی اللہ پاک ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نفاق سے اور ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق نصیب